اللہ کے درود و سلام محمد علیہ جناب ولی بخاری صاحب کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہے، ان کے لیے میں دعا کروں۔ مجلس کے موضوع کے سلسلے میں ہم نے حضرت عباس علمدار ایک تقریر 4 شعبان کو میں نے شہزاد تقریر تھی، لیکن آج چونکہ مجلس ہے اور مسائل کی بھی فرمائش ہے، اس سے ہم اپنے اسی تنظیمی موضوع کے لیے سے سلسلہ ہے کہ توحید کو صحیح طریقے سے عقیدہ سمجھ کر تسلیم کرنا ناممکن ہے جب تک کہ آپ فکر آج محمد سے رجوع نہیں کریں گے۔ جس طرح انہوں نے خلقت کائنات اور اللہ کی مشیت کو بیان کیا، قضا اور قدر پسند آیا، یہ مشکل ترین عمل تھا، لیکن معصومین نے اسے آسان بنا دیا۔ وجود الہی پر جو دلیلیں انہوں نے اپنے اخبار میں دی وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے عمل سے جس طرح وجود الہی کو بنایا اور مستحکم کیا ہے توحید کو، یہ کسی سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہر نبی کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ انسانوں سے توحید کو منوائے، اور یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے، صرف گنتی ہی نہیں ہے 1,24,000۔ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اتنے لوگوں کو ایک ہی فریضہ منصبی پر متمکن کر دینا یہ دنیا کا مشکل ترین عمل ہے۔ یعنی سب کو ایک ہی بات کہنا، سب کو ایک بات کہنا ہے، لیکن میرا شرح ہے اتراش اور کچھ دنوس میں نے یہ جملہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک نبی آتا تھا اور اللہ کو منواتا تھا، اور اپنی پوری زندگی میں جو محنت کرتا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کی حیات سے ظاہر ہے کہ وہ کتنا مشقتوں اور ریاضتوں میں دن گزار رہا ہے، اور پھر کچھ امت کے لوگ صاحب ایمان ہو جاتے تھے اور ایک امت نظر آنے لگتی ہے ہر نبی کے طور پر۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جیسے ہی اس نبی کی آنکھیں بند ہوتی تھیں پوری امت پھر بت پرست ہو جاتا ہے۔ پوری تاریخ انبیاء کو اگر آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند صاحبان ایمان ہمیشہ رہ جاتے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور سب بت پرستی میں پھر مصروف ہو جاتے تھے نبی کے جانے کے بعد۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی کی زندگی ہی میں پلٹ گئے۔ مثلا حضرت موسیٰ کی قوم
موسیٰ کی زندگی میں بت پرست ہو گئی، اور وہ یوں بھی ایمان لانے کے بعد بھی ڈاواڈول تھے، اور ایک ہجرت کے دوران ایک بستی سے گزرے تو موسیٰ کے ساتھ پوری قوم نے دیکھا کہ خوبصورت خوبصورت دیر بنے ہوئے اور اس میں مندروں میں خوبصورت سے بت سجائے گئے، تو پوری قوم نے اصرار کیا موسیٰ سے، یہ بھی قرآن میں، اور اس آیت پر میں نے پوری تقریر کی ہے کچھ شکن میں، تو قوم نے کہا موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو، تو جناب موسیٰ نے جھنجلا کر کہا بڑی جاہل قوم، بہت جاہل قوم، اللہ کو ایک مان کر بتوں کو دیکھ کے مچلے ڈالے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نفسیاتی طور پر قومیں کتنی بت پسند تھیں۔ تو نبی کی زندگی میں ہی ایسا ہوا کہ ایک مہینے کے لیے موسیٰ نے کہا کہ میں جاتا ہوں کوئی دور پر اور تمہارے لیے توریت لاتا ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اور میں 30 راتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ موسیٰ جب وہاں پہنچے اور 30 راتیں گزری تو اللہ نے کہا 10 اور بڑھا دی، موسیٰ 10 دن اور رک جاؤ، اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم قوم کا امتحان لینا چاہتے ہیں 10 دن بڑھا کر۔ تو جب کسی قوم کو 10 دن مل جائیں تو وہ قوم کا امتحان ہوگا۔ اور وہ 10 دن انقلابی تھے کہ جب 40 راتیں گزار کر موسیٰ آئے تو یہاں تو سب کچھ بدل چکی تھی، دنیا پوری دنیا بدل گئی تھی۔ جبکہ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، یا نشین بنا کر گئے تھے، قوم سے کہہ کر موسیٰ گئے تھے یہ ہارون تمہاری ہدایت کریں گے، یہ مثل میرے ہیں، یہی تمہارے خلیفہ ہیں، یہی تمہارے نبی ہیں، یہی تمہارے ہادی ہیں، سب کچھ موسیٰ بتا کے گئے، اور پوری قوم ہارون کے سپرد کر کے گئے، پوری قوم پوری امت ہارون کے سپرد کر کے گئے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جب فرعون پیچھا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا اور نیل ندی سے گزر رہی تھی قوم پانی کے پل پر سے، جب راستے بن رہے تھے لہروں میں، اور جب خشکی پہ اترے بنی اسرائیل تو منافق کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو سامری جو تھا وہ سب سے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کے گلے میں ایک بغل میں تھیلی رکھی ہوئی، زنبیل رکھی ہوئی، جس میں اس کا سارا سامان رہتا ہے، جیسے سپیروں کے بغل میں رکھی ہوئی۔ اب میں تو دکھانا چاہ رہا تھا نا، سپیروں کے بغل میں لٹکی ہوئی تھیلی آپ نے دیکھی ہوئی، اس میں سے کیا کیا نکلتا ہے۔ تو وہ بھی ایک تھیلی لٹکایا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ قافلے کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ایک خوبصورت نوجوان 20-22 سال سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہو، وہ بھی چل رہا ہے،
اس نے کہا کہ گھوڑا جب اپنے سم اٹھاتا ہے تو اس میں سے نور پھوٹتا ہے. سم جب ریت سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے نور پھوٹتا ہے. بس یہ سمجھ گیا یہ کوئی خاص آدمی ہے, پہچان تو نہیں سکا, لیکن یہ سمجھ گیا کہ اس کا گھوڑا بھی خاص ہے اور یہ بھی خاص ہے اور اس کے سم بھی خاص ہیں. تو جہاں جہاں گھوڑے کے سم پڑ رہے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کے تھیلی میں ڈال دیا. سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹی بہت کام کی ہے, نور پھوٹ رہا ہے. بعد میں اسے پتہ بھی چل گیا کہ یہ جبریل امی ہیں, گھوڑے پہ جو سوار ہیں یہ موسیٰ اور ہارون کی مدد کرنے آئے ہیں. پھر خوف میں بات ظاہر ہو گئی کہ جبریل آئے تھے, گھوڑے پہ سوار تھے. تو نور اگر کسی جانور پر تشریف فرما ہو تو جانور بھی نورانی ہو جاتا ہے. اور صرف جانور مجسم نہیں بلکہ اس کے سم, اس کے نقش قدم بھی نورانی ہو. اور اگر وہ خاک سے ٹکرا جائیں تو خاک میں بھی کوئی اثر پیدا ہو. یہ برکت ہے گھوڑے کے سموں میں. تو وہ گھوڑا بھی نور سے منسوب ہو گیا. اس نے وہ مٹی محفوظ کر لی. جب موسیٰ چلے گئے تھوڑے دور پر تو اب چونکہ قوم نے فرعونیوں کو جو لوٹا تھا تو فرعون کے تو محلوں میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا, تو سب کے پاس بڑا سونا تھا. وہ دن اور آج کا دن سونا پہلی یہودیوں کے پاس, ساری دنیا کا سونا یہودیوں کے پاس رہتا ہے. ہر ملک کا سونا یہودی کے پاس امریکہ نے بینک میں رکھا. سونے کی تھیوری آپ کو معلوم ہوگی کہ ہر ملک سونے پہ چل رہا ہے. سونے سے ملک چلتا ہے. جتنا سونا اسٹیٹ بینک میں ہوگا اتنے ہی کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں. مالیت کا حساب چلتا رہتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا کی پٹیوں کے ساتھ ایک پٹی یہ بھی چل رہی ہوتی ہے آج سونے کا بھاؤ کتنا گر گیا, کتنا بڑھ گیا. اس لیے کہ یہ کرنسی کا اعلان ہوتا ہے. کس ملک کی کرنسی گھٹ گئی, کتنی بڑھ گئی, ڈالر کتنا ہے, پاؤنڈ کتنا ہے, یورو کتنا ہے. اور ہمارے کاغذ کے نوٹوں کے بارے میں کیا ہی کہنا, اور کیا ہے اسٹیٹ بینک کا سونا, کتنے ہیں نوٹ, سب آپ کو پتا ہے. لیکن ہر ملک کا سونا امریکہ کے پاس, سب سے زیادہ سونا سعودی عرب کا امریکہ کے پاس. پہلے ایران کا سب سے زیادہ سونا امریکہ کے پاس تھا. پھر وہ گاڑیوں میں بھر کے انقلاب کے بعد واپس ایران آ گیا. کئی گاڑیوں میں بھرا ہوا تھا ایران کا سونا. کہنا آسان ہے سونا گاڑیوں میں, ہمارے آپ کے گھر میں کتنا ہوتا ہے. بہت نکلے گا 10-12 لاکھ کا نکلے گا تو کتنا ہوگا. 60,000 روپے تولہ ہے تو کتنا 5 تولہ سونا ہوگا, 10 تولہ ہوگا. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا, دروازے بڑی سونے کے ہو جائیں گے. نل کی ٹوٹیاں تو نہیں ہو جائیں گی سونے کی. ایک ایسا ہوٹل بنایا ہے دبئی میں جو آدھا سمندر میں ڈوبا ہوا اور 10-12 منزلیں اوپر ہے. اس کو کہتے ہیں برج العرب. پہلے پرانے بادشاہوں کو شوق تھا کہ مقبرے بناتے تاکہ ہمارے بعد یادگار رہ جائے.
بیگموں کے مقبرے بناتے تھے، ابا کے مقبرے بناتے تھے، اور پھر خود بھی اسی مقبرے میں دفن ہو جاتے۔ سب نے بنائے، لیکن شاہ جہاں نے جیسا بنایا وہ بہت مشہور ہو گیا۔ تو مقبرہ ہی تو ہے، ایک مردہ خانہ، لیکن مشہور ہے۔ اور عربوں نے اپنے مقبرے ہوٹلوں میں بنائے۔ بھئی وہ تو مقبرے کے قائل نہیں نا، ہوٹلوں کے قائل ہیں، مقبروں کے قائل۔ کہیں نظر آ جائے فوراً توڑ پھوڑتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ملتان میں زیادہ شیخ نہیں آتے، لیکن یہاں تو جگہ جگہ پر مقبرے اور مزار ہیں۔ تو جناب علی بات سے بات نکل رہی، سنتے جائیے، منزل پہ واپس آنا ہے، کسی بھی گھڑی واپس کسی لمحے میں آ جائیں گی ہم اپنے موضوع پر۔ تو برج العرب اس کا نام ہے، برج العرب۔ تو ہمیں کیا پتا بھئی، ہم تو بھئی دیکھنے گئے تھے، تو پہلے تو چائے آئی، پتہ چلا ایک پیالی چائے 2.5 لاکھ روپے کی پی گئی ہے۔ جب کھانا کھائیں گے تو کتنا بڑا بل بنے گا؟ تو جب کھانا آیا اور وہ بیرے جو انگلش بول رہے تھے، جس میں سے ایک سے میں نے پوچھا، بڑی اچھی انگریزی بول رہا تھا، میں پی ایس سی ہوں، تو پی ایس سی پاس ڈاکٹر وہاں بیرے۔ تو میں نے کہا اتنا مہنگا کھانا کیوں ہے یہ 10 لاکھ کا؟ 5 آدمیوں نے کھانا کھایا، 10 لاکھ روپے کا بل بنا۔ پتہ چلا پوری لفٹ سونے کی ہے، اور جب ہاتھ دھویا اور نل کو کھولا پتہ چلا یہ ٹوٹی سونے کی۔ اور یہ جو تصویریں لگی ہیں، ان کے فریم، یہ گھڑیاں جو لگی ان کے فریم، سب سونے کی۔ یہ صوفے جو بنے ہیں یہ سونے کی۔ اب سمجھے آپ سونے کا استعمال، جس کے پاس ہوگا سونا تو اسی طرح استعمال کرے گا۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں شاید آج عربوں کے پاس اتنا سونا ہے۔ تاریخ طبری پڑھ لیجیے، خیبر کے بعد مدینے میں سارے شیخوں کے دروازے سونے کے تھے۔ ایک سوا علی کے دروازے، اور ایک رسول اللہ کا، ورنہ سب نے جتنے ہیرے لوٹے تھے خیبر کے قلعوں سے، زمرد، نیلم، یاقوت، پکراج، سب ڈیوریوں پہ ٹاکے۔ پورا مضمون آ چکا ہے ڈان میں کہ کون کون سے ہیرے جڑے تھے صحابہ نے اپنے گھر کے دروازوں میں، مضمون آیا ڈان میں۔ بڑی ریسرچ کی تھی اس نے لکھنے والے۔ تو اتنا سونا، تو ظاہر ہے کہ جب توحید سے آپ ہٹ جائیں گے اور صرف دکھاوے میں کہیں گے ہم فرزندان توحید ہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک، جب میں یونان گیا تو ساحل سمندر پہ گیا۔ یونان اپنی صنعت میں مشہور ہے، جہاز بناتا ہے، جہازوں کی مرمت یہ ہوتی ہے جیسے ہالینڈ میں ہوتی ہے۔ تو جہازوں کی وجہ سے یونان صدیوں سے مشہور ہے۔ پرانے جہاز بھی کھڑے ہوئے جنگ عظیم میں استعمال ہوئے، تو کئی ہزار جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ یونان کے جہاز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سب عربوں کے جہاز ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہوئے یہ سارے جہاز؟ کہنے یہ سارے جہاز ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے یہ سب وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں آتے ہیں پکنک منانے، اور جب یہ جہاز داخل ہوتے ہیں یونان میں تو سب پہ ایک محفل جمی ہوتی ہے، دف بج رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ممبر پہ نہیں بیان کرتے۔ تو پوری فلتر کو دیکھنے آتی ہے کہ صاحب رئیسوں اور امیروں کے جہاز داخل ہو رہے ہیں پکنک منانے کے لیے ایک مہینے رمضان۔ جیسے عید کا چاند
ہوگا سب چلے جائیں گے. ساحل سمندر سب کے ملے ہوئے. تو کیا کہنا یہ سب ہیں فرزندان توحید، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. سب اللہ کے لاڈلے، سب اللہ کے پیارے، اللہ کا نام روشن کرنے والے. انہی سے تو اللہ کا نام روشن ہے، انہی سے تو اللہ کا گھر آباد ہے. یہ سارے اسلامی ملکوں کے سردار ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں، سب سربہ سجود ہیں اور انہیں پر فخر کر رہے ہیں، انہیں پہ فخر کر رہے ہیں. تو اور ہم قرآن پڑھ کے یہودی کو برا کہتے ہیں. سونا جمع کرتے تھے اور سرمایہ دار تھے اور حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ کیا یہودی نے اور وہ کیا یہودی نے. تو اس زمانے میں یہودی سونا بٹورے بیٹھے ہوئے تھے سارا فرعون کے محلوں کا. سامنے کو یہ بات معلوم تھی اور یہ پہلے موسیٰ سے راستے میں کہہ چکے تھے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک اچھا سا بت بنا دو. تو بت تو اندر تھا، زبان پہ توحید تھی، دل میں بت تھا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا، وہ تو مشہور ہے کہ آستینوں میں ایک اور بہت بڑا شعر کہا ہے، سومناتھ اندر سرس. اقبال کہہ رہے میں بت کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ مسلمان کے دل و دماغ میں بت ہے. وہ کہہ رہے مسلمانوں کے بھیجے میں پورا سومناتھ. آپ کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ یہ سب فارسی میں کہہ دیا، اردو والے جماعت ہے کہ آستینوں میں مشہور ہو گیا. یہ بھیجے والی اس لیے نہیں مشہور ہوئی جو فارسی میں. سومناتھ اندر سرس، سر کے اندر. اور وہاں نے نا بڈھے موسیٰ کی قوم کے کلیجوں سے لپٹے ہوئے تھے. سامری کو فکر معلوم. اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں اپنی آئیڈیالوجی پہلے بنا لیجیے، اس لیے کہ کسی وقت بھی سامری آ کر اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے آپ کے دماغ کو آپ سے چھین سکتا ہے. سامری ہر وقت ہے اور سامری کا قتل اس وقت ہوگا جب علی جیسا مشرکن ہو. سامری تاج میں ہے، اس نے فوراً تقریر کی کہ موسیٰ آپ نہیں آئیں گے. مر گئے، کوئی دور پہ مر چکے. زندہ ہوتے تو آتے وعدہ کر کے گئے تھے کہ 30 دن میں آئیں گے. میں موضوع سے ہٹا تو نہیں، اب نہیں آتے. 40 دن ہو گئے. ہارون نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تقریر کی، سمجھایا موسیٰ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، مت کرو یہ سب. لیکن سامری نے کہا آؤ ہم تمہارے لیے خدا بناتے ہیں. ایسے بنتے ہیں خدا. آؤ ہم تمہارے لیے خدا بنا دیں. ان کو کیا چاہیے تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم خدا بنے. سامری نے کہا پہلے وہ سارا سونا جو تمہارے گھروں میں لاؤ، پھر ہم تمہارے لیے خدا بنائیں گے. خوشی خوشی سب سونا لے آئے. اس نے سارا سونا ڈلایا. ایک لفظ جو میں قرآن سے ہٹ کے بول رہا ہوں، تعریف نہیں ہے کہ قرآن ہے، قرآن ایک لفظ قرآن. گدا کے بچڑا بنایا، گوشالہ بنایا، گائے کا بچہ بچڑا، اور ایک اونچی نشست پر اس کو نصب کیا اور کہا کہ اب اس کے لیے طواف ہوگا. طواف ہوئے، گیت گائے گئے. اور سامری نے کہا جیسے جیسے تم اس کی طرف رجوع کرو گے پھر تم دیکھو گے کہ یہ بولے گا. اللہ نے یہاں پر جو لفظ رکھا ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ سب کی نظر بچا کر سامری نے وہ کھاد جو جبریل کے گھوڑے کے سموں سے اٹھائی تھی بچڑے کے منہ میں ڈالا.
پیٹ میں جانا تھا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ بھائیں بھائیں، یہی ترجمہ ہے عربی لفظ کا جو سنا رہا ہوں، بھائیں بھائیں، وہ بولنے لگا. ہم تو اردو میں کہتے ہیں بھیں بھیں، لیکن وہاں عربی میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بھائیں بھائیں ہوا. وہ چیخنے لگا بچڑا، سب سجدے میں گر گئے. آگے ہوتی اس نے وہی سیکھی تھی کہ ہم ایک مٹی کا پتلا بنانے جا رہے ہیں، جب اس میں روح پھونکیں تم سب سجدے میں جھک جانا. لیکن بنا خدا رہا تھا مگر خود خدا بنا ہوا تھا. تو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس نے بنایا ہے وہ خدا ہے یا جو بنا ہے وہ خدا ہے. توحید کا حال اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. کیا کہنا اس صادق کا، یہی مقابل جو سازشیں اور عیاریاں ہوتی ہیں ان کو کھل کے بیان کرتا ہے اور آیت بنا کر امت پہ اٹھاتا ہے. پڑھو یہ ہوا، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور خدا بن رہا تھا. ارے خدا سے بڑا بھی کوئی کائنات میں ہے کہ وہ بیٹھا ہے اور ایک خدا بن جاتا ہے فوراً. تو آپ علی سے کہتے ہیں تلوار کیوں نہیں؟ میں ایک جملے کے لیے رحمت کر رہا ہوں، وہ جملہ جب آئے تو مجھے بتانا نہ پڑے کہ اس جملے کے لیے تقریر کی ہے میں نے، اور وہ جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے، بس وہ آنے والا ہے 2-4 لمحے، جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں. پھر اپنی منزل پہ مجھے گزر جانا ہے وہیں سے، اپنی منزل سے میں قریب ہو رہا ہوں جہاں تک مجھے تقریب میں جانا ہے. وہ چیخنے لگا، یہ سجدے میں جھک گئے، سجدے میں چلے گئے اور پھر سجدے سے سر اٹھے. اور پھر وہ چیخ و پکار، وہ گانا اور وہ گیت اور وہ ناچ اور وہ جشن ہو رہا تھا. خدا تو مل گیا، بولتا خدا مل گیا. ابھی تک تو گونگے گل تھے اور سامری کتنا خوش ہے بڑا جب میں کامیاب ہو. سامری جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اترانے لگتا ہے. لیکن جو اترایا ہوا نظر آئے سمجھ جائیے یہ ہے سامری. میں نے ایسا کیا، ناگہانی مسئلہ تھا، بس ہو گیا اور میں نے کیا. اب میرے بعد اگر کوئی کرے تو اسے قتل کر دینا. میں نے کیا، یہ ہے اطراحت کہ میں رہوں تاریخ میں، میں نے بنایا. میں ہوں سامری، گوشالہ میں نے بنایا. ارے بچڑا بکرا یہ سب آگے پیچھے کی چیزیں ہیں، گائے بیل بکرا سونے کا تھا، وہ سونے کا تھا، سونے کا بنا تھا بچڑا. اب ہارون چیختے رہے، سمجھاتے رہے، سب کچھ کہ کون سنتا ہے ہارون کی آواز؟ نبی ہیں نبی، ہارون نبی ہیں نبی، سگے چچا سگے بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے. ایک ماں ایک باپ کے بیٹے ہیں، ماں جائے ہیں موسیٰ کے. کوئی کمی نہیں ہے، جیسے خوبصورت موسیٰ ویسے ہارون، جیسے وہ عالم ویسے یہ عالم، جیسے ان کا شجرہ عالم ویسے ان کا شجرہ عالم. جب بھائی بھائی ہوتے ہیں شجرہ ایک ہوتا ہے، علم ایک ہوتا ہے، شرافت ایک ہوتا ہے. ہارون سمجھاتے رہے، قوم سننے کو تیار نہیں. 40 دن گزرے، موسیٰ توریت ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ طور سے اترے، پتھر پہ پوری توریت. آج اس ہاتھ پہ کچھ لوہے گلے سے لگائے، کچھ لوہے اس ہاتھ پر اور سینے سے لگائے، اور اپنی حیبت کے ساتھ توریت مل گئی.
کامل کتاب لے کے قوم کے پاس آ رہے ہیں، کتاب دینے آ رہے ہیں۔ اب جو شور کی آواز سنی موسیٰ نے، اور گانوں کی آوازیں اور ایک ادھم بازی اور ایک ہلڑ، خدا وہ ہلڑ آپ کو نہ دکھائے۔ امریکہ، یونان، لندن، وہ علاقے ہی الگ، اور اس کے پاس سے اگر گاڑی آپ کی گزر جائے خدا نہ کرے، ایسے ہلڑ کی آواز آپ حیران ہو گئے اور عام طور سے سٹر گئے۔ وہ ہلڑ، وہ ہنگامہ، اتنی پولیس، اس لیے کوئی اپنے ہوش نہیں ہو، وہ ہلڑ ہنگامہ، وہ میوزک ہو رہی ہوتی، یہ وہیں سے شروع، سامری نے یہ ہنگامہ وہیں سے شروع کرایا، اب تک قائم۔ وہ معاشرے الگ، سامری کے معاشرے الگ، اس میں شامل ہونے کچھ لوگ یونان جاتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا یہ کیسا ہنگامہ؟ تو کس سے پوچھیں؟ ہارون، یہ کیا ہے؟ ہارون نے کہا سامری نے بچڑا بنایا، وہ بولنے لگا، یہ اسی کا ہنگامہ ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ کے ہاتھ سے توریت گر گئی، لوہیں ٹوٹ گئی، چکنا چور ہو، کتاب ہاتھ سے گر گئی، اور آگے بڑھ کے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ قرآن ہے، تاریخ ریش مبارک ہارون کی پکڑ کے ہلائی اور جھنجھوڑا، کہا امت تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، اب امت سے کچھ نہیں پوچھا، تمہیں نائب بنا کے گیا تھا، تمہیں خلیفہ بنا کے گیا تھا، تمہاری موجودگی میں امت کیسے دوبارہ بت پرست ہو گئی؟ تم موجود تھے اور بت پوجا گیا۔ ہارون میں تم سے پوچھتا ہوں یہ امت کی حالت کیسے ہوئی؟ تو ایک بار آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا میرے ماں جائے گریبان چھوڑ دو، امت نے مجھے کمزور کر دیا، میں اس قابل نہیں تھا کہ تلوار کھینچ سکتا۔ امت نے مجھے کمزور کر دیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ گھبرا کے موسیٰ نے ریش بھی چھوڑ دی، گریبان بھی چھوڑ دیا، اور دیکھا سامنے سے سامری آ رہا، اور ایک بار پلٹ کر کہا کیا حال ہے سامری تیرا؟ اور جا، اب میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تو پکارے گا اور گھبرا کے کہے گا نہ کوئی میری طرف دیکھے نہ مجھے کوئی چھوئے، تجھے چھوٹ کی بیماری ہو جائے گی، جتنے اچھوٹ دنیا میں سب سامری کی اولاد ہے۔ جنگل میں بھاگ گیا اور چلاتا تھا مجھے چھونا نہیں، مجھے چھونا نہیں، ہندوستان بھاگ گیا۔ اب یہ تو سب تاریخ ہے، میں نے تو آیات کے ترجمے آپ کو سنا دیے، بس جو جملہ آپ کے کام کا تھا وہ آ گئے، جس کے لیے میں نے تمہید کی۔ جب تبوک میں، علی جملہ آیا نہیں، تمہید کر رہا ہوں پھر، جب تبوک میں نبی جانے لگے، واحد جنگ ہے جس میں علی کو مدینے میں چھوڑ دے، ادھر نبی چلے اور ادھر آوازیں بلند ہوئی، دیکھا اب علی کو نبی پسند نہیں کرتے، علی کو چھوڑ گئے، نہیں لے گئے، نفرت کرنے لگے ہیں علی سے۔ وہ اسی وقت گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور گھوڑا ہے دلینا، رہن والا، فالموریات رہن والا، فالمغیرات صبحن والا، اور تیز چلے گھوڑے کو لے کر، اور راستے میں لشکر کو پا لیا۔ نبی نے مڑ کے دیکھا، پتہ چلا علی آ گئے، آپ رک گئے، کہا علی میں تو تم کو
چھوڑ کے آیا تھا مدینے کا یہ کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے کہ انہیں بکنے دو، انہیں کہنے دو، میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون، میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو، میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون ہو۔ بس یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، تم ہو میرے بعد مگر نبی نہیں۔ یہ حدیث نہ ہو تو ختم نبوت ثابت نہ ہو۔ نبی نے علی کو اپنا جانشین بنا کر نبوت کو روک کر بتایا، مہر لگ گئی، اب نبی نہیں بنے گا علی کے بعد، امام ہے نبی نہیں۔ لیکن مثال ہارون سے، یہی وجہ تھی کہ چونکہ موسیٰ اور ہارون تھے اس لیے شبیہ اللہ شروع سے بناتا چلا رہا۔ ہارون کے بھی دو بیٹے تھے، بڑے کا نام شبر تھا، چھوٹے کا نام شبیر۔ جب ہارون محمد کے ہاں بیٹے ہوئے اللہ نے کہا یہ شبر ہے، یہ شبیر ہے، شبی بن جائے، یہ موسیٰ ہے۔ بھائی تو جملہ اب آیا اور آپ کو اس تمہید میں جو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے تو اگر سمجھ لیا ہے تو جملہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ موسیٰ جب جانے لگے تو امت کو اپنے ہارون کے سپرد کر کے گئے کہ میں اس امت کو ہارون تم سے لوں گا۔ لیکن جب موسیٰ واپس آئے تو امت پلٹ چکی تھی اور بت پرست ہو گئی تھی۔ یہی وعدہ محمد نے علی سے لیا کہ میرے بعد امت دوبارہ بت پرست نہ ہو۔ محشر میں جب علی آئیں گے تو کہیں گے میں نے اس امت کو بت پرست خوش ہوتے ہیں جب ہم علی علی کہتے ہیں تو جواب ملتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم خوش ہوتے ہیں جب پوری امت پکارتی رہے یا اللہ، کبھی بتوں کا خدا کرے خیال بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ علی کی کامیابی یہ ہے کہ ایک بھی اللہ سے نہ ہٹے، توحید سے نہ۔ ابھی جملے کی قیمت آپ نہیں سمجھے، پھر تو اڑاتا ہوں جملہ کہ ہر نبی کے جانے کے بعد امت بت پرست ہو جاتی تھی۔ کائنات میں صرف ایک بار ہوا کہ محمد کے جانے کے بعد علی نے بت پرست نہیں۔ جب مدینے میں بت واپس آ جاتا کرتے ہیں تو جواب بڑھا دیا، اللہ سے ملا دیا، نبی سے ملا دیا۔ ارے قرآن غور سے تو پڑھو، جہاں توریت کا ذکر ہے بار بار اللہ نے کہا
ہم نے توریت موسیٰ اور ہارون پر اتاری. پروردگار کیا کر رہا ہے؟ مشترکہ دو بھائیوں پہ کتاب اتارتا ہے. اتنے آرام سے تو کہہ دیتا ہے اور سب تلاوت کر لیتے ہیں کہ کتاب دو بھائیوں پہ اتری. کہا تو نے وہاں بھی ہے، لیکن ہم کہیں تو پکڑے جائیں. کہا تو نے ایک بات سورہ رحمان میں تو نے کہی. رحمان خلق الانسان علمہ البیان. کسی کو قرآن دیا، کسی کو بیان دیا. کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ جاؤ. تم دونوں جاؤ، موسیٰ اور فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور تم دونوں جا کر کہو ہمارا رب ہے. آپ اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں، محمد کا رب ہے. آگے اگر ہم کہہ رہے ہیں محمد اور علی کا رب ہے، آپ ناراض. حالانکہ رب تو سبھی کا ہے، لیکن اس طرح جب کہیں گے آپ ناراض ہو جائیں گے. لیکن اب ہم کیا کریں؟ آیتیں اتری تھیں کہ رب کا تعارف، توحید کا تعارف دو بھائیوں نے کرایا. ایک بھائی سے نہیں تعارف ہوا جب تک دو نہ ہو. کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک آگے کہتا کہ اللہ ایک ہے تو ایک کو دیکھتے ایک کو دیکھتے توحید ختم ہو جاتی. اس سے پیغام دینے والے کو دو کیا. کھلے کر دیے، کب سے دیکھے جا رہا تھا ایک میں ایک تو، ایک میں ایک تو. جلدی سے دو ٹکڑے کیا کہ ایک میں دو تم، ایک میں دو تم. اب کلمہ پورا ہوا، اس لیے تین کا کلمہ بن گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. اگر صرف اتنا ہی ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لوگ سوچتے یہ توحید ہے یا یہ توحید، یہ توحید ہے. علی ولی اللہ نے لاج رکھ لی کہ وہ اللہ ہے، یہ نبی اور میں ولی. توحید کو یوں بچاتا ہے وہ. حساب کا سالی اس کی ہے، معرفت وحی عطا کرتا ہے، علم وحی دیتا ہے، ذہنوں میں نور وحی داخل کرتا ہے علم بنا کر. تو جھوٹے اعلان کیا تھا اور فرعون نے سن لیا تھا یہ دو آئے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں ہمارا رب. دونوں بول رہے تھے، موسیٰ بھی ہارون بھی. تو وہ سمجھ گیا رب ان دونوں کا ہے، رب ان دو بھائیوں کا ہے. پیچھا کیا، جب پیچھا کیا پہنچا تو دریا کے پل پہ چلا. میں اللہ نے کہا غرق کر اس کو. پانی کا پل ٹوٹ گیا. پانی کا بھی کہیں پل ہوتا ہے، وہ تو موسیٰ کے لیے بنا تھا. آخر کیسے اس پہ چلے گا؟ پل ٹوٹ گیا. اب یہ ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تو اتنا ہاتھ جب رہ گیا پانی سے باہر تو چیخا اور اللہ کو مخاطب کیا. اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، پکار کے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. ارے کافر تھا مگر پتا تھا کہ رب تو بھائیوں کا ہوتا ہے. مسلمان نہیں سمجھے کہ اللہ اور محمد اور علی کا رب. کہاں سمجھے؟ کاش کے سمجھ لیتے، ورنہ انتظار کیوں تھا؟ 40 سال کے ہو گئے اور اب تک اعلان نہ کیا توحید کا. ہاں جب وہ ہو گئے 12 برس کے، کوئی نبی اکیلے اعلان نہیں کرتا جب تک شاہد اور گواہ ساتھ نہ ہو. جب ولی بڑے ہو گئے
توحید چلی ہے دعوت ذوالشیرہ سے تو ایک بھائی کی نہیں ہو کے چلی، دو بھائیوں کی ہو کے چلی۔ جملہ آ گیا ہے تو بے ہندو آپ کے لیے تحفہ، ابھی تو غنیمت ہے دو ہیں، توحید میں 5 حروف ہیں، وہاں تک جائے۔ دو سے رب پہچانا گیا، ایک جلال ہے ایک جمال ہے، یہ جمال الہی ہیں تو وہ جلال الہی ہے۔ اور یوں دو بھائی چلے، جب توحید پر وقت آتا ہے تو دو بھائی چلتے ہیں، وہ موسیٰ اور ہارون ہو یا محمد اور علی یا حسین اور یوسف بھی بھائی بھائی تھے، موسیٰ اور ہارون بھی بھائی بھائی تھے، بہت بھائی بھائی تھے، لیکن محمد علی جیسے بھائی نہیں۔ بے مثال بنا کر رشتے کو کہ دو بھائی ایسے کہ روئے زمین پر ایسے دو بھائی نہ ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں توحید نے چاہا کہ میں اپنے بیان کو دہراؤں، اس لیے روئے زمین پر پھر بے مثال دو بھائی حسین اور عباس۔ آپ یہ جملے کی نزاکت سمجھ لیجئے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہو دو بھائی حسین اور عباس مثلاً فلاں جیسے، کیا مجال جو انبیاء کی تاریخ میں انہی دو بھائیوں سے ہٹے، موسیٰ اور ہارون سے بھی حسین اور عباس کو نہیں ملا سکتے؟ محمد اور علی کو قرآن نے ملایا ہے، اس لیے اللہ جانے اور قرآن جانے، لیکن میں عباس اور حسین کو موسیٰ اور ہارون سے تو نہیں، ہاں محمد اور علی سے ملا سکتا ہوں۔ موسیٰ اور ہارون سے اس لیے نہیں ملا سکتا کہ مجھے کہیں غریبان نظر یوکبد کے بیٹے ہیں، یہ بھی یوکبد کے بیٹے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کی ماں کے 18 نام ہیں، جس میں سے یوکبد سب نے لکھا، توریت والوں نے اور مسلمانوں نے۔ یوکبد کہتے ہیں جگر کو، موسیٰ کی ماں کا نام تھا دین کا جگر، عبرانی تالے پہ پڑھ کے موسیٰ کا نام پھوک دو، موسیٰ کی ماں کا نام پھوک دو تو تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت برکت والی بیوی ہیں، تو ایک ماں سے حسین اور عباس نہیں، جملہ گایا نہ ہو، چونکہ عباس ایک ماں سے نہیں تھے، ایک ماں سے نہیں، ماں نے نہیں چاہا، اس نے آواز دی، زہرا نے، عباس میرا بیٹا، سمجھ میں سب سے بڑی فضیلت عباس کی کیا ہے؟ معصومہ بیوی کہیں عباس میرا بیٹا۔ میں پوچھوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں عباس معصوم نہیں تھے، اگر آپ عباس کو معصوم نہیں کہیں گے تو زہرا بیوی کی شان میں آپ بے ادبی کریں گے۔ معصومہ کبھی بھی غیر معصوم کو بیٹا نہیں کہہ سکتی۔ جملہ سن لو، محسن مارے گئے تھے تو عباس کو بیٹا ہو جائے۔
دیا محسن کی جگہ. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ معصوم ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو معصوم کہنے کا کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کہیے ٹھیک ہے، خطا تو دکھاؤ. یہ تو دیکھیں نا، بہت دور کی بات ہے کہ ہم عباس کے لیے ایسا کہیں، نعوذ باللہ ایسا کہیں. میں تو اس سے بھی دور کا جملہ کہتا ہوں. حسین 72 ساتھی لائے تھے، 72 میں سے کسی ایک کی کوئی ایک خطا دکھا دو. میری نظر میں تو 72 معصوم ہیں. جو تعریف آپ نے عصمت کے لکھی ہے کہ صغیرہ و کبیرہ نہ ہو، وہ ہے صاحب عصمت. تو کہاں ہیں کربلا والوں کی کوئی بات نہیں لکھی ہے؟ ایک سے باہور کے، اور وہ بھی لجام خلص. لیکن اس کے بعد جب حسین گلے لگا کے کہیں تو 72 میں شریک ہو گیا. آپ کہتے رہے خطا کی تھی، لیکن آگے تو سنیے، حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے تجھے معاف کیا. تو آسان سا جملہ تھا، کہہ دیتے ہاں معاف کے بلکہ یہ کہا ہاں میں نے تجھے معاف کیا، میرے بھائی حسن نے معاف کیا، میرے بابا علی نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. یعنی حر کا قصہ امامت سے چلا توحید تک. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. تو کیا کرنا عباس کا؟ تو پوری ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ اب تو پورا ہو گیا، اب آپ کا کیا منہ ہے مجھے؟ عباس مانگے گئے ہیں دعاؤں میں، نماز شب میں. علی کی عین تمنا ہے ایک بیٹا، صرف اس لیے کہ جب وہ آئے تو لوگ اسے حیدر ثانی کہیں. یہ ہے شان علی، وہ اسے ثانی علی کہیں. شجاعت میں میرا وارث ہو، ولایت میں عباس علی کے وارث ہیں. ولایت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ عمر کوئی بھی ہو، سن و سال کچھ بھی ہو، آمد کچھ بھی ہو، اگر معصوم کا لباس بچہ بھی پہن لے، ماما ابا زرا تلوار گھوڑا کوئی نہیں استعمال کر سکتا معصوم کا، اگر وہ معصوم نہیں ہے. تو اس دن جو کچھ میں نے کہا تھا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. جو کچھ اس میں خامیاں تھیں سب تلاش کی گئیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. علم کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے کس نے علم اٹھایا؟ سب سے پہلے علم زینب نے اٹھایا. کہ سجایا زینب. تقربات جب کھلے تو مولا حسین نے کہا زینب آج علم تم سجاؤ. یہ علی کا علم، زینب نے علم کو سجایا. علم ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور پھر پوچھا امام حسین نے زینب کیا خیال ہے؟ علم کس کو دیا جائے؟ سب حقدار تھے، علی اکبر بھی حقدار تھے، قاسم بھی، محمد بھی. محمد تو ایسے حقدار ہیں وراثتاً کہ ننیال ددیال دونوں طرف سے علمدار تھے. محمد کے تو نانا بھی علمدار، دادا بھی علمدار. جعفر طیار نے موتا میں علم اٹھایا اور ہاتھ کٹائے، ان کے پوتے ہیں اونو محمد. علی نے خیبر میں علم اٹھایا، وہ نانا ہے اونو محمد. لیکن کیا کہنا شہزادی نے فرمایا، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شہر آسماں مقام تو علی کے بعد ہے تو عباس کا بھی مقام. بابا کی وصیت ہے کہ کربلا میں عباس کو علم عطا کیا تو بہن کے ہاتھ سے علم لے کر اب زینب کے بعد حسین نے علم اٹھایا اور یہ کہہ کر عباس کو علم دیا
کہ بہن کی عنایت ہے یہ علم. جیسے ہی عباس نے علم ہاتھ میں لیا تو آگے بڑھ کر سکینہ زمانہ ضرور فرما لو، تعبیر فرما لو.